بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسلم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، مجھے تم لوگوں کو ایک بہت اہم بات سے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ایک آیت سے آج خبر دینی ہے، اور اس آگاہی کے بعد، اس خبر کے سن لینے کے بعد تم میں سے جو بھی کچھ کر سکے اپنے فرض کے طور پہ اپنے دین کے لیے تو ضرور ہمت کرنا۔ جو لکھ کر اللہ کے اس پیغام کو پہنچا سکے وہ اسے پہنچائے، جو شیئر کر سکے اسے شیئر کرے۔ عمل کرنا ہے، ہمیں اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، اور جو زبانی بات بتا سکے وہ زبانی طور پہ اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائے۔ باقی مسلمان خاص کر نوجوان نسل کے بچے بچیوں تک پہنچائے، یہ پیغام پہنچائے۔ ہم سب جو کر سکیں گے اپنی کوشش تک وہ کریں گے۔ اس سب ہمت کو جوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنا فرض ادا کرو۔ بات یہ ہے کہ یوٹیوب ہو یا کوئی بھی سوشل نیٹ ورک جہاں پبلک فورمز ہیں، جہاں کومنٹس ایڈ کیے جاتے ہیں، وہاں تجزیوں کے پروگرام میں لائیو خبروں کے چینلز کے نیچے جو لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں مسلمان اور ہندو زیادہ ہیں، اور یہ لوگ پہلے بات شروع کرتے ہیں ماں بہن کی گالیوں سے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہندو گالی دیتا ہے تو مسلمان بھی وہاں موجود گالی دیتا ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ کہ گالیاں پھر ماں بہن کے بعد مسلم بھگوان کو دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے رام اور کرشنا کا نام لے کر، اور ہندو اللہ اور رسول کے نام پر زیادتی اور گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان دیکھ لو سب، سورۃ انعام آیت 108 میں اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اور اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں تم ان کو گالی نہ دو کہ اس کے نتیجے میں وہ تجاوز کر کے لا علمی میں اللہ کو گالی دیں گے۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ سنا؟ وہ تو غیر مسلمان ہیں، نہیں جانتے اللہ کو، نہیں جانتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو۔ تم تو جانتے ہو نا، تم تو جانتے ہو نا، تو جب تم ان کو جواب دو گے گالی کا، ان کو بھگوان کا کہہ کر، تو پھر تم ذمہ دار ہو اپنے رب کو برا کہلوانے کے۔ ایسی محفل سے، ایسے لوگوں سے تعلق توڑ دیا کرو، وہاں نہ رکا کرو جہاں ایسی زیادتی کی بات ہو رہی ہو۔ یہ بزدلی نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، یہ رب پاک کا حکم ہے کہ ایسوں سے کنارہ کشی کر لو، بحث میں مت پڑنا، جس بحث سے تمہیں کچھ حاصل نہیں مگر تمہارے رویے کی وجہ سے بات اللہ تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے کومنٹس لوگوں کو وہاں کرتے دیکھا۔ کیا کر سکتا ہے انسان؟ بتاؤ کیا کر سکتا ہے؟ خون کھول گیا نا، دل تو کرتا ہے کہ گریبان سے پکڑ کر ختم کر دیں، نہیں کر سکتے نا، صرف لکھ کے بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جہاں ہوں تو اللہ کے حکم کے لیے اگر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو تمہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہاں گالیاں دیں مسلمان بھائیوں نے، پہلے ماں بہنوں کو، ان کو گالیاں دیں تو خود سنی، پھر بات بھگوان پہ لے آئے، پھر رسول پہ لے آئے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی اس آیت کو دیکھ لو، یہ اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، تو تم تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نہیں رہ سکتے۔ میں مانتی ہوں کہ اگر کوئی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ایسی کوئی بات بول دے نہیں برداشت ہوتا، مگر اللہ نے فرما دیا کہ تم ایسے بات مت کرنا، تو جب اللہ کا حکم ہے تو وہ جگہ چھوڑ دو۔ اور اگر کوئی تم میں سے یہ کر سکتا ہے کہ وہاں کے ایڈمنس کو کہہ دے کہ ایسے لوگوں کے کمنٹس کو ڈیلیٹ کر دے یا ان کو وہاں پر بلاک کر دے، تو ایسا کوئی کام کرو، ایسا کوئی کام کرو، یہ نیکی کماؤ، وہاں گالیاں مت دو، یہ کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسا کام کرو، یہ خدمت کر دو اگر کر سکتے ہو، ورنہ وہاں سے ہٹ جانا۔ اب اپنے رب کو گالیاں مت سنوانا، ذمہ دار تم ہو جاؤ گے۔ وہ تو لا علم ہی ہیں، رب نے فرما دیا کہ وہ لا علم ہیں، جاہل ہیں، تو ایسی محفل سے خود نکل جاؤ۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔
اللہ معاف کر دے۔ آمین۔